جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کر سکتے ہیں کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا احمدی صاحب۔ ناظرین کرام، اکثر میں نے بتایا ہم مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں خوابوں کے حوالے سے۔ آج ہم نے سوچا اس حوالے سے بات کریں کہ اگر کوئی شخص خواب میں خیرات بانٹتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا کوئی دوسرا خیرات بانٹ رہا ہے تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ظاہراً تو بہت اچھا ٹاپک ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس کے جوابات کیا ہیں مفتی صاحب انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کے ڈسکرپشن ہم اپنے ٹیلی فون نمبر سے ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ نے اچھے لیکن سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل احمدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشر گفتگو آغاز کرتے ہیں استاد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب، وبرکاتہ۔ شریعت مطہرہ میں خیرات و صدقات کی بڑی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اگر حالت خواب میں کوئی شخص ایسا اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت ٹاپک چنا ہے۔ دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ صدقات خیرات کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ اسے قرض حسنا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں۔ یعنی کتنا ارحم الراحمین ہے کہ آشکار بھائی دیا ہوا مال اسی کا، دیوی جان اسی کی، کہتا ہے مال میری بارگاہ میں دو، یہ قرض حسنا ہے، پھر دیکھو میں کس سے لوٹاتا ہوں تمہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر دوسری بات کیا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پر اجر کتنا ہے، یعنی 700 گنا تک، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، 1400 گنا تک اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، 1400 ٹائمز۔ ہے کوئی بندہ جو آپ کو مال دے اور کہے کہ مجھے قرض دے دو؟ بتائیں مجھے، یہ کوئی ادارہ ایسا ہے؟ میری چیزوں سے مجھے قرض دے دو۔ جی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ اس کی بارگاہ میں دیا جائے۔ بے شک بے شک۔ صوفیہ یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو تو تم اللہ کو دے رہے ہو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہو، اس کے ساتھ تعاون اللہ کو دے رہے ہو، کسی بیوہ کی، فقیر کی مدد کر رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہو۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی نا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بھوکا تھا۔ جی، تو کیا اس نے کیا کہا کہ وہ کیا کہے گا، مولا تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو خالق کائنات ہے۔ تو کیا فرمایا کہ تو اگر اس بیمار کے پاس عیادت کے لیے آتا تو گویا کہ میرے پاس آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا، اس بے لباس کو لباس پہناتا، اس پیاسے کو پانی پلاتا، تو گویا کہ تو میری بارگاہ میں آیا ہے۔ تو صوفیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ اس کے بندوں کی محبت کے راستے سے ہوتا ہوا نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، اب آ جائیے اس بات پر کہ کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ صدقات خیرات کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خوب دے رہا ہے، تو اس کی چند اس کی زاویے ہیں۔ نمبر ایک کہ اگر وہ اس بات کا عادی ہے، وہ دیتا رہتا ہے، تو گویا کہ قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ گویا کہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ تیرے اس عمل سے کوئی غافل نہیں ہے، کوئی غافل ہو نہ ہو، ہو رہا ہے، لیکن وہ تمہارا سیو ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور لکھا جا رہا ہے، اور وہ قبول ہو رہا ہے۔ ایک زاویہ تو یہ آ گیا۔ جی، اگر وہ دینے کا عادی نہیں ہے اور دے رہا، خواب میں دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے لوگ، تنبیہ کی جا رہی کہ دے، اللہ کی راہ میں دے، اور جو دیتا ہے نا اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں، تو ایک تعبیر یہ بھی نکلتی ہے کہ وہ کسی بھی نیک کام کو چھوڑتا نہیں ہے، اچھا، چاہے وہ صدقات خیرات کا ہو، چاہے کسی کی مدد کا ہو، کسی کو مشورہ دینا ہو، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہو، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑتا اور وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھوٹا سمجھتے ہوئے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ پکڑ میں آ جاؤ، اور چھوٹی سی نیکی جو ہو نا چھوٹا سمجھتے ہوئے چھوڑنا مت، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے اور تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ کیا بات ہے استاد صاحب، ماشاءاللہ میں نے آپ کو موضوع دیا، ایک دم آپ نے کئی زاویوں سے وضاحت کر دی اور بڑے دل کو لگی بات، ماشاءاللہ۔
اللہ ताला आपको खुश रखे। जी आज के पहले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, मैं कामरान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रमज़ान साहब रावलपिंडी से बात करें, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। ये 3 ख्वाब हैं छोटे छोटे। एक ख्वाब, पहला ख्वाब ये कि ये देखे ना कि एक कबूतर उड़ के आ रहा है हाँ। और उड़ के जा रहा है, मेरे पास आके नीचे बैठता है तो वो मर जाता है। और मर जाता है, साथ में देखता हूँ तो एक बिल्ली जो है ना वो बिल्कुल लागर पड़ी हुई है, बीमार है। मैं उठाता हूँ, मैं उसको आगे डाल देता हूँ, लेकिन वो उसको खाती नहीं, वो बिल्कुल बीमार है, लागर है, मरने के करीब। सही है। और दूसरा ख्वाब ये है कि मैंने मुर्गी की ना चूजे देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे ताज़ा, उसमें बहुत सारे। सही है। और तीसरा ये कि मैंने 2 साल आओ तो बस 86 शख्सियात देखी। अच्छा, कहाँ देखी? 86 शख्सियात कहाँ देखी? किसी जलसे में, किसी मीटिंग में, आपके घर पे कहाँ देखी आपने? नहीं, एक बिल्कुल जो है ना बस आपने उसमें खड़ा है, आपने यानी कि आप अच्छा ये बताएं, एक तो कामरान भाई आप ज़रा सा ना वाज़े अंदाज में ख्वाब बयान किया करें। अच्छा ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? मैं एक जॉब पर हूँ सरकारी। ठीक है, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं आप? पाबंदी से इंशाअल्लाह नमाज। ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब, आपके ख्वाब ने नोट किए। एक और कॉलर मुंतज़र, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। जी एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने आपको ख्वाब सुना लिया जी जी। मेरी बहन पहले बताइए, आप कहाँ से बात कर रही हैं? फैसलाबाद से जी। फैसलाबाद से बात कर रही हैं जी, आप ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, मैंने देखा कि मैं मक्के शरीफ और मदीने शरीफ में घूम रही हूँ। ठीक है। उधर से पानी बहुत ज्यादा है। अच्छा, किस चीज़ का पानी? हरमैन शरीफों में पानी देखा, सहन में, या पीने वाला पानी देखा आपने? और बारिश का पानी देखा, बारिश का पानी। ठीक है, फिर? और कुछ मैं थोड़ी सी ना उसमें से भूल भी गई हूँ ख्वाब ना। आप भूल गई हैं? अच्छा ठीक है। हाँ जी। कितनी एज है इनकी? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तकरीबन 70 साल है। अच्छा ये बताएं, वहाँ जा चुकी हैं आप? हाँ जी, मैं गई थी पिछले साल हज पे गई थी। ठीक है। चले, अल्लाह ताला आपको बार बार दरगाह मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ख्वाब बताया था, उसका जवाब नहीं मिला मुझे, तो मैं क्या दोबारा? जी ज़रा बताइए कौन सा ख्वाब। हमने तो सबके जवाब दिए, फिर भी आप बताइए कौन सा ख्वाब बयान किया था आपने? जी मैंने देखा था कि सहरी का वक्त है, मैं रमजान में देखा था, सहरी का वक्त है, मैं अपने उसमें टेरिस में खड़ी हूँ तो सितारे समझ में नहीं आ रहा। सहरी का वक्त है, आप अपने सहन में खड़ी हैं और सितारे देख रही हैं। सितारे ना 4 सितारे आपस में खेल रहे हैं। सितारे आपस में खेल रहे हैं? अच्छा तो मैं कहती हूं अल्लाह ये सितारे भी। मेरी बहन आप अपने आप से बात नहीं कर रही हैं, ज़रा सुनो। मैं आती हूँ तो मैं खिड़की खोलती हूँ तो वहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ज़रा। अच्छा बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि सहरी का वक्त है, मैं अपने को सहन में देखती हूँ, सितारे हैं जो आपस में खेल रहे हैं, तो मैं सोचते हैं अल्लाह ये सितारे भी आपस में खेल रहे हैं। इतना मैंने सुना है। आगे कॉल ड्रॉप हो गई। चले एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अंबर बोल रही लाहौर से। जी मेरी बहन बहन अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। एक बहन और भाई फोत हो गए, वो नानी के घर गए थे। नानी वो कह रहे कि नानी ने दावत की, चाय में समोसे भी थे, हलवा पूरी था। अच्छा बहन भाई वाकई फौत हो गए जिंदगी में आपके? जी। अच्छा, उनको आपने अपनी नानी के घर में देखा और हलवा पूरी का नाश्ता करते देखा है? जी, वो कह रहे वो हमारे घर आई है, वो कह रही हमने नानी ने बड़ी अच्छी हलवा पूरी दी, नाश्ता, समोसे, दही बड़े। अच्छा नानी मौजूद है आपके? नहीं, फौत हो गई। अच्छा आपने ये देखा कि ये बहन और भाई मरहूम ये नानी के घर पर गए हैं हलवा पूरी खाने? इनके घर आए हैं और कहा कि हम नानी के घर गए थे, हमने हलवा पूरी खाई है। ठीक है। नानी ने पैसे भी दिए मुझे, 60 रुपया या 40 रुपए कह रही। नानी ने उनको पैसे भी दिए? और दूसरा है भाई कह रहे हैं जर्दा लेके मैंने लेके जाना है, जर्दा नहीं होता मीठे चावल। जी जी हाँ, वो कह रहे हैं मैंने सऊदी अरब लेके जाना है, बहुत ज्यादा जर्दा है उसके पास भाई के। वो आपसे कह रहे हैं? जी, फौत हो गए वो भी। अच्छा वो उनका जर्दा है या वो आपका बना हुआ है? जर्दा नहीं, उनके पास जर्दा है बहुत ज्यादा। ठीक है। कहीं से कह रहे मैंने सऊदी अरब लेके जाना है ये जर्दा। अच्छा
ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں سلیمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں نا، اس میں کوئی چیز ہو کھانے والی ہو یا ویسے، اس کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کی ایک روشنی جو ہے نا، وہ ہمیشہ میں دیکھتی ہوں، چمک جیسے روشنی نہیں ہوتی، نور ٹائپ ایسے میں دیکھتی ہوں ہمیشہ۔ جی اچھا بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی 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 جی۔ اچھا، کوئی درود شریف یا کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عبادات کی طرف مبذول فرمائے، ایسے اچھے خوبصورت خواب آپ دیکھیں اور ہمیں بتائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کراچی سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب علی؟ محمد جمیل دولتالہ سے، ٹھیک ہے؟ جی محمد جمیل بھائی، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں چاہیے۔ دولتانہ سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا ابھی؟ جی میں نے محترم یہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ راستہ کافی کلوز ہے، کوئی گاڑی ٹرالی اس طرح کی چیز کھڑی ہے، اور وہاں سے ایک عورت مشکل سے گزر کے آگے آتی ہے اور فون کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو ہاں، وہ خاکروب جو آج کل گٹر صفائی کا وہ گلیوں میں دیواروں پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اس نمبر پہ وہ کال کری، اور وہ جو خاکروب ہے ان کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے اور کراس کر جاتا ہے۔ میں اس کو آوازیں دیتا ہوں 6-7 دفعہ۔ کون آتا ہے کراس کر جاتا ہے؟ وہ جو صفائی والے ہوتے ہیں، گٹر صفائی والے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ تھوڑا آگے نکل آتا ہے، تو میں اس کو آوازیں دے رہا ہوں۔ یہ خواب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ کا خواب نوٹ کیا، دولتانہ سے آپ ہمیں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ جی میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، بہت شکریہ، ہو رہی ہے، دیکھ کے لوگوں کی رہنمائی بھی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ اللہ شہزاد آپ بھائی، کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اور یہ کیو ٹی وی ARY کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جی سر، آپ نے خواب کیا دیکھا ہے، بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آج سے 20 25 سال یا اس سے بھی زیادہ دیر پہلے سے فوت ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا کوئی لنک بھی نہیں ہو، اور اکثر روٹین میں کوئی ایسے لوگ خواب میں آ جاتے ہیں جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہے، تو اجتماعیت میں دیکھا جاتا ہے یا انڈیویجول انہیں دیکھا؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ بہت شدگان کو۔ جمیل بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 50 ہے جی۔ کیا کام کرتے ہیں؟ میں شہزاد میرا نام ہے۔ سوری شہزاد بھائی، جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کام میرا چھوٹا سا بزنس ہے جی۔ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ الحمدللہ، ہمیں تربیت ہی یہ ہے جی، ہر مسلمان کو پڑھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزاد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ناظرین، اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک بریک پہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، دوسرا سیگمنٹ کا آغاز ہونا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ ہی سے کریں گے۔ شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ نام کیا آپ کا؟ عزیر۔ عزیر بھائی، کیا خواب دیکھا آپ نے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ وہ میرے ہاتھ دوپہر کو دیکھا کہ وہ خواب میں کالا کالا سا ہے، اور کوئی دو آنکھوں کے سفید دو آنکھیں ہیں، وہ جو دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ٹھیک کی طرح کوئی بیٹھا ہوا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اندھیرا ہے، کالا کالا۔ اچھا، سیاہ اندھیرے میں دو آنکھیں آپ کو نظر آتی ہیں جو آپ کو گھور رہا ہے؟ اچھا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، میری طبیعت بھی اچھا ٹھیک نہیں ہے نا، تو اس لیے اچھا ٹھیک ہے، یہ خواب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ایک جی، اولاد جو آپ میری بہن، آپ میری بات سنیے، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، اس وقت آپ لائیو جا رہی ہیں، پوری دنیا میں لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں، پھر شروع سے خواب بیان کیجیے۔ اچھا، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، کوثر بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ اور میں خواب دیکھا ہے کہ میرا جیٹ ہے، اس کی بیٹی جو سب سے چھوٹی ہے نا، اس کی ایج تقریباً 15-16 سال ہے، اور اس کے آگے کوئی بچہ نہیں ہے اس سے چھوٹا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتی آپ نے کوثر کو نہیں بتایا کہ یہ تو مسرت کا بچہ ہے، اور مسرت مطلب مسرت کا بیٹا ہے، تو بیٹا بہت مسرت کون ہے؟ مسرت کون؟ کوثر کی بہن ہے؟ مسرت
नहीं नहीं, मेरी जेठानी है। अच्छा, आपकी जेठानी है, ठीक है, फिर? जी जेठानी है, और जेठानी कह रही है कि आपने नहीं बताया कि ये तो मेरा बेटा है, मतलब अपना नाम ले रही है कि मेरा बेटा है। और उसके जेठ ने आते ही ना एक मुर्गा है सुर्ख रंग का, और उसको पकड़ के ना उसकी गर्दन दबा दी है बिल्कुल। उसने भी इसने शोर किया तो मेरा बच्चा उठ गया, तो उसको ना सुर्ख रंग के उसकी ना गर्दन दबा दी है। अच्छा, एक तो मैंने ख्वाब ये देखा, दूसरा देखा मैंने सफेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। तो मेरे किसने? पीछे जो ना, आपने सफेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ? जी मैंने जी। और उसने ना वो मेरे दुपट्टे के साथ ना एक ब्राउन कलर का ना छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, वो चिपटा हुआ है। अच्छा, तो मैं उसको ऐसे ऐसे पीछे करती हूँ तो वो उतर जाता है दुपट्टे के साथ। तो व्हाइट कलर का मैंने दुपट्टा पहना हुआ और उसको ना पीछे हटाती हूँ। ठीक है। तो हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि जेठानी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है माशाल्लाह? नहीं नहीं, वो तो जेठ ना कारोबार की वजह से ठीक है, ना ठीक है, बस समझ गया। ठीक है जी मेरी बहन, आपके मसाइल हमें इस ख्वाब में नज़र आए। मुफ्ती साहब ने थोड़ा सा इशारतन आपसे पूछा है, तफसील इंशाल्लाह बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें, मुझे बताया कि मुझसे आपसे पूछ लें कि ख्वाब क्या कहते हैं, फिर मज़ीद कॉलर को शामिल करेंगे। जी, कामरान साहब ने पिंडी से ये पूछा कि कबूतर, इन्होंने ख्वाब में देखा कबूतर उड़कर आता है और इनके पास आकर मर जाता है। तो बिल्ली लागर सी होती है, बीमार होती है, तो कबूतर को उसके आगे डालते हैं लेकिन वो खाती नहीं है। तो दूसरा ख्वाब इन्होंने देखा कि मुर्गी के चूज़े हैं, और तीसरा ख्वाब देखा कि दो सियासी शख्सियत जो है वो इन्होंने देखी है। देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि कामरान साहब से कि बहुत ज़्यादा अपने मामलात में सोचे नहीं, और आपका सोचना बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फिर इस तरह मुंतशिर से ख्वाब आप देख रहे हैं। बहरहाल मैं अर्ज़ कर देता हूँ, नंबर एक ये कि कबूतर का आना और फिर मर जाना, फिर दूसरा ये कि बिल्ली लागर है, कमज़ोर है, खाती नहीं है। मैंने पहले भी इनको कहा था कि कोई इनको मौका मिला था या कोई ऐसी जहाँ पर ये काम करते हैं, कोई प्रमोशन का मामला हो या कुछ और मामला हो, वो होते होते नहीं हुआ, होते होते नहीं हुआ, या खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में होते होते रुक सकता है। लेकिन मुस्तकबिल से ज़्यादा पास्ट की बात यहाँ पर इशारा हो रहा है कि माजी में ऐसा हो चुका है, और जिसकी वजह से ये परेशान भी रहे। मुर्गी के चूज़े देखना, ये इनके लिए मैं ये ताबीर अर्ज़ करूँगा कि मेरे भाई, जब आप काम भी कर रहे हैं ना, तो जो काम नहीं करने के उसमें ना पड़ें। बाज़ औक़ात बंदा अच्छा समझते हुए कामों में पड़ता है, तो वो एक कारोबारी हिसाब से या कहीं पर काम करने के हवाले से वो आपके लिए बेहतर नहीं होता। तो लिहाजा जो काम करने के वो कीजिए, जो नहीं करने के उससे दूर रहें तो बेहतर है। कहीं पर इंटरफेयर होने से बेहतर ये है कि आप खामोश रहें। तीसरा जो आपने ख्वाब देखा है, जो मैंने कहा ना कि मुस्तकबिल में इशारा नहीं हो रहा, खुदा न खास्ता, यानी अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में कुछ भी ऐसा ना हो, पास्ट जो हो चुका है उसकी तरफ इशारा है। ये जो दो सियासी शख्सियत आपने देखी, तो इस तरह अगर आपने देखी कि जो मशहूर हैं, आप जानते हैं और आपने देखा कहीं पर कि वो आपसे अच्छा पेश आ रहे हैं या आपसे अच्छी मुलाकात कर रहे हैं, तो ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है या कोई आप जो आप तलब कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। ठीक है, शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मैंने ना कल रात को ख्वाब देखा था कि जी, मतलब कि सारे मेरे मेके वाले ससुराल वालों में सब मेहमान आए हुए हैं। हाँ, तो खाना खाते हैं, फिर जरा थोड़ा सा ना मतलब कि अंधेरा सा मुझे महसूस हो, और घर में ना सामान जो होता है ना वो मतलब कि बिखरा पड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो फिर ना मेरी सास मुझे ना पता नहीं क्या कहती है, मुझे तो मतलब कि किसी खाने वाली चीज के बारे में मुझे ना पूछती हैं। तो फिर मैं ना उनको कहती हैं कि वो यानी कि अपनी नंद की तरफ से मैं इशारा करके कहते हैं कि वो बादशाह ने ना वो देखो वो पैक करके रखा है। तो वो कहती है ठीक है। अच्छा, यही मैंने पूछना था कि घर में बिखरा हुआ सामान। अच्छा, ये बताएं कि आप यानी जो रहती हैं, तो आपके बच्चे कितने हैं, क्या कि घर में कितने अफराद हैं?
جی میری تین بیٹیاں ہیں میری، اور سب درمیان والی بیٹی کی شادی کی ہوئی ہے، جو سب سے چھوٹی ہے نا وہ میرے بھائی نے لی ہوئی ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ میرے پاس 2 ہی تھی، تو ایک کی شادی کی ہوئی ہے، ایک کی ابھی نہیں کی ہوئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ خدا نخواستہ فیملی میں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہے آپ کا؟ ہاں جی، بس وہ بچی ہی اپنی نا ادھر سے پریشانیاں بتاتی ہے کہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ بچی کی پریشانیاں ختم فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئی ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا پلیز آپ ایک منٹ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اور یہ بتائیے کہاں بات کر رہی ہوں، جی کہاں؟ خواب دیکھا ہے میں اپنے بھائی، ٹی وی کی آواز بند ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی پہ جا رہی ہوتی ہوں تو میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، میں آگے جاتی ہوں تھوڑی تو میرا بھائی مجھے کہتے ہیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں تم پکڑ لو، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھوڑا آگے جاتی ہوں تو میرے سر پہ نا دوپٹہ آ جاتا ہے، ایسے یہ خواب مجھے آیا ہے۔ اچھا میری بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس میں آپ کو کسی پر بہت غصہ آیا ہو؟ تھوڑی ہم بہن بھائیوں میں تھوڑی سی ہوئی ہے ناچاک۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ ناچاقیاں محبتوں بدل دے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ جی اللہ کا شکر ہے میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جہانگیر بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ ادریس؟ جی جہانگیر۔ جہانگیر صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں جہانگیر صاحب؟ واکینڈ سے۔ واکینڈ سے بات کر رہے ہیں۔ اب بتائیے آپ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب تو نہیں دیکھا بھائی۔ جی اچھا ٹھیک ہے، خواب نہیں دیکھا تو ایک اور کال پہ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں انڈوں کو اٹھاتی ہوں نا، جی میری بہن، بہت پیارے پیارے۔ میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، لائیو جا رہی ہیں آپ اس وقت، یہ بتائیے کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے، اور شروع سے خواب بیان کیجئے۔ میری بہن آپ پروگرام میں لائیو جا رہی ہیں، بتائیے کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے، اور شروع سے اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ لاہور سے جی۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری شادی کو بھی 1 سال ہوا ہے، ٹھیک، تو شادی کے 8 منتھ بعد میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے مرغی کے انڈے دیکھے ہیں اور ان کو میں پکڑتی ہوں تو انڈوں میں سے نا بہت پیارے پیارے سے چوزے نکلتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی خواب کے 1-2 دن بعد مجھے پریگنینسی ہو گئی تھی، پھر 4 منتھ تک پریگنینسی رہی۔ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں نے چوزے بازار سے لیے ہیں اور ان کو اپنے دوپٹوں کے نیچے چھپا لیا ہے، 2 چوزوں کو، اور جب میں گھر آ کے دیکھتی ہوں تو ان کے اندر سانس نہیں ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ اور اس کے 1 ہفتے بعد میرا مس کیریج ہو گیا، اور اب دسمبر میں لاسٹ مس کیریج ہوا تھا، اب تک اللہ پاک نے کوئی دوبارہ رحمت نہیں کی۔ اچھا مصطفیٰ کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح تمام اعضاء حواس کی سلامتی کے ساتھ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اولاد عطا فرمائے، بالکل ڈسارٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کام میں اللہ بہترین کرنے والا ہے اور بہترین دینے والا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نا فردوس بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ لاہور سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ ہاں جی، میں نے کہا صاحب آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے نا سونا بہت آج کل نظر آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ سونا سونا آتا ہے آپ کو؟ سونا نظر آ رہا ہے آج کل بہت۔ گولڈ خواب میں گولڈ نظر آتا ہے؟ ہاں جی گولڈ۔ اور نا میں نے وہ گندم بھی دیکھی ہے، ماشاء اللہ پیاری گندم ہے اور سونے کی طرح ہے۔ اچھا گندم آپ نے کھیت میں لگی ہوئی دیکھی ہے؟ نہیں، ڈھیر لگا ہوا دیکھا۔ اچھا ڈھیر لگا دیکھا ہے۔ اور میں نے ایک خواب میں نے رات دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ وہ چھت ہے، چھتوں کے اوپر میں گھوم رہی ہوں، جو چھت کے اوپر میں چڑھی ہوں تو بچی ہے، بچی کو میں نے پیچھے لٹکایا ہوا ہے اپنے، میں نے اس کو چھت پہ چھوڑ دیتی ہوں ایک پہ، تو دوسری چھت اتر کے میں نیچے جاتی ہوں، ایسے دیکھتی ہوں کہ جیسے نا میں وہاں سے کوئی کام لینے گئی ہوں اپنے لیے، تو میں وہاں جاتی ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ایک مرد بیٹھا، تو پاس سے مٹی کا چولہا جلا ہوا ہے۔ اچھا تو کیا جلا ہوا ہے؟ مٹی کا چولہا جل رہا ہے جی۔ تو چولہے کے اندر نا بہت زیادہ آگ لال سرخ آگ نا اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرے شوہر نہیں ہے۔ اچھا کچھ پریشان رہتی ہیں آپ؟ جی کل صبح ہم کو تیسرا خواب بھی بتانا ہے۔
جی بتائیے. میں نے اعتکاف میں بیٹھی تھی تو میں نے تب یہ خواب دیکھا تھا. میں نے دیکھا تھا کہ پانی ہے بہت زیادہ، سوئمنگ پول بنا ہوا ہے. ہیلو جی جی سن رہے ہیں. جی سوئمنگ پول بنا ہوا ہے. تو ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، اس نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں اس کے اندر ہوں تو وہ بچہ بھی اس کے اندر ہے. تو میں اس بچے کو پکڑ کے دیکھتی ہوں تو اس نے پوٹی کی ہوتی ہے. اچھا. تو پھر میں وہاں سے، اس نے بھی بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو 1.5 سال کا بچہ ہے. تو پھر میں دیکھتی ہوں، میں اس سے باہر نکلتی ہوں تو گلی ہے، گلی نما گلی بنی ہوئی ہے. تو گلی کے اندر چنے کی دال اور جیسے وہ پرالی وغیرہ نہیں پھٹی، اس کا کھلارا ہوتا ہے، گند سا ہوتا ہے. جی جی چنے کی دال ہے اور وہ اس کا پرالی شرالی کا گند ہے. تو وہ اچھا میری بہن یہ بتائیے کہ آپ کے بچے ہیں؟ جی میری بیٹی بیٹا تھا. بیٹا میرا فوت ہو گیا ہے. تو میں ہی ہوں بس. بیٹی شادی شدہ ہے؟ میں نمازی ہوں، پرہیزی ہوں. اللہ کا شکر ہے. بیٹی شادی شدہ ہے؟ ہاں جی بیٹی. اس کے بچے ہیں؟ اس کی 2 بچیاں ہیں. ٹھیک ہے. چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھ، اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین مجھے بتایا گیا کالر موجود ہے، پہلے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. اب یہ سیگمنٹ ظاہر ہے مفتی صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جو کالرس رہ گئے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ ان کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. فی الوقت چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس. اچھا بہن نے فیصل آباد سے یہ بتایا، اب ان کی عمر 70 ایئرز ایجڈ ہے، کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں گھوم رہی ہیں، بارش کا پانی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بہن ہے یہ ماشاءاللہ دینی خاتون ہے اور وہاں سے ہو کر آ بھی چکی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں عام طور پر، ویسے تو جوانی میں بھی ہونا چاہیے کہ بندہ عبادت کرے. اسی کئی خواتین مرد حضرات بھی ہوتے ہیں جو جوانی میں بھی عبادت کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن یہ عمر ایسی کہ اس میں آ کر یعنی ہر ایک کو آخرت کا خیال، یہ ساری چیزیں. تو یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے کہ مکے میں اپنے آپ کو گھومتے ہوئے دیکھنا، مدینہ شریف میں، دونوں روئے زمین کی بہترین جگہ ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہاں گھومتے ہوئے دیکھنا، پھر بارش کا پانی، یعنی یہ آپ کی ایمانی قوت کی طرف اشارہ ہے، ایمانی استقامت کی طرف اشارہ ہے. اور جو ایمان میں مستقیم ہو جائے، فرائض واجبات کی پابندی شروع کر دے اور اپنے ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تو یہ بارش جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے. پھر اس کے بعد امبر بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کے مرحومین بہن اور بھائی ان کے گھر پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نانوں کے گھر گئے تھے. اچھا ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے نانوں کا، کہ حلوہ پوری کھانے گئے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے لیے پیسے بھی دیے ہیں. اور پھر اسی میں دوسرا منظر دیکھا کہ بھائی کے پاس زردہ ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں سعودیہ ساتھ لے کر جاؤں گا. اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نانی کے گھر سے حلوہ پوری کھا کر آئے اور انہوں نے ان کے لیے پیسے دیے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خواب کے ہر منظر کی تعبیر نہیں ہوتی، اس میں کچھ بعض اوقات ایک منظر ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ منظر بھی بالکل مختصر ہوتا ہے لیکن تعبیر اسی کی نکلتی ہے. تو اب ان کی طرف سے آپ کو پیسے دیے جانا مرحومین کی طرف سے یا مرحومہ کی طرف سے، تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا خواب ہے. یعنی دین و دنیا کی کسی بھلائی کی طرف اشارہ ہے، کسی خوشخبری کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا منظر دیکھا کہ زردہ مجھے سعودیہ لے جانا ہے، تو اس میں یہ کہ اپنے جو بھائی ہیں مرحوم ان کو آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، بلکہ جو جتنی بھی خاندان کے آپ کے افراد ہیں مرحومین ان کو ایصال ثواب فرما دیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایصال ثواب بہت آسان ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ گھر میں قرآن خوانی رکھیں گے، سب جاننے والے آئیں گے، وہ قرآن شریف پڑھیں گے، پھر جو نا وہ ایک دیگ پکائی جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو بھی وہ بھی کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن جو بھی پڑھیں وہ خود پڑھیں، گھر والے مل کر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. میں گویا کہ اس کو بھی میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، کہ کیونکہ عام طور پر آپ جو پڑھیں گے وہ اپنے لیے پڑھیں گے، بہت اچھا پڑھیں گے. اچھا دوسرا کیا ہے کہ بندہ بعض اوقات بلا لیتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کچھ رہ گیا بعد میں پڑھ لیا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ خود پڑھیں، ورنہ آپ ان کو کسی کو بلاتی بھی ہیں تو ایسا ہو کہ سب پڑھیں.
کوئی جان نہ چھڑائے، اور فرائض واجبات سنت جو بھی مستحبات یا اللہ کا ذکر یا اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پاک کوئی بھی نیک کام کریں اس کو اِیصال ثواب کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، بلکہ پورے تمام ایمان والوں کو بھی بھیجیں گے نا، یا بھیجیں گے، ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سلیمہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ دیکھتی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں پر روشنی ہے، یہ بڑا زبردست خواب ہے، اور یہ خاتون جو ہیں یہ نیک خاتون ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حلال حرام کا بڑا خیال رکھتی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو حلال کی تگ و دو کرتا ہے نا، اور اپنے ساتھ والوں کو بھی، یعنی اگر وہ بہن ہے تو بھائی کو، بیٹی ہے تو اپنے والد کو، یا بیوی ہے تو اپنے شوہر کو، ہسبینڈ کو، یعنی اسی اس پر کہتی کہ بھائی جو ہے وہ حلال چیز ہو، حلال ہو، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ان چیزوں پر اب کوئی توجہ نہیں دی جاتی، آمیزش ہو گئی ہے وہ۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر بیوی ہے تو شوہر پر دباؤ ڈالتی، کہیں سے بھی لے کر آ، زمین کھود کر لے کر آ، کہیں سے بھی لے کر آ، لیکن میرے لیے لے کر آ، میری ضروریات کو پورا کر۔ وہ بڑی خوش نصیب خواتین ہوتی ہیں کہ جو حلال حرام کا خیال رکھتی ہیں۔ تو جب وہ بندہ اتنا خیال رکھے نا، تو پھر جو لقمے لیتا ہے، جو چیز اپنے لیے بطور غذا یا رزق استعمال کرتا ہے، اس کے ہر چیز میں اللہ رب العالمین برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا خواب ہے۔ محمد جمیل صاحب نے یہ پوچھا، ایک جگہ راستہ ہے، کافی تنگ ہے، کوئی گاڑی کھڑی ہے، خاتون فون پر بات کر رہی ہیں، اور پھر کوئی صفائی والے آتے ہیں، وہ ان کو بلانا چاہتی ہے، صفائی والے کراس کر جاتے، یہ آوازیں دیتے ہیں۔ جمیل صاحب، آپ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ نیک بندے ہیں، نماز وغیرہ کے پابند ہیں، بس میں اتنا آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان معاملات میں جانے کی کوشش نہ کریں، یعنی ہر معاملے میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کہیں پر بھی کوئی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو آپ معاملات میں دخل اندازی بھی نہ کریں، انٹرفیئر ہونے کی بھی کوشش نہ کریں، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ بعض اوقات بندہ خواہ پڑ جاتا ہے نا، یعنی میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں، اللہ نہ کرے دو آدمی لڑ رہے ہیں اور ایک آدمی خواہ پہنچ گیا، اب کرتے کرتے پڑ گئی اس کو، اب مجھے بتائے قصور گیا اس کا۔ تو بعض اوقات حالات دیکھ کر، کسی کی مدد بھی ہو تو حالات دیکھ کر ہو، ساری چیزیں دیکھ کر ہو، خواہ آپ جائیں گے تو آپ کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پھر اس کے بعد شہزاد صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا کہ یہ خواب میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں، اور وہ اس طرح ان کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کو میں چند زاویوں سے عرض کروں گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح خواب میں اس کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اوروں کو نظر نہیں آتی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ دین سے دور ہو تو اسے تنبیہ کی جاتی ہے، اس سے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ وہ اس طرف آ جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین سے دور نہیں ہے، وہ دین سے قریب ہے اور اسے خواب میں دکھائی دیتا ہے، تو اس میں ایصال ثواب کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اور زیادہ دین کی طرف آئیں، اور زیادہ دین کی طرف آئیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوں اور آپ کو فائدہ پہنچے، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز ہو تو آپ نوٹ فرما لیں۔ بہرحال آپ نیک آدمی ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، تو یہ جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں آپ کا لاشعور جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو جب بھی آپ سوتے ہیں تو آپ کو خواب میں جو لاشعور میں چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ سب آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں پر غور فرما لیں۔ اگر کوئی ایسا وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو تھوڑا سا کم کر دیں یا اس کو موقوف کر دیں، تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد عزیر صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ کالا کالا کوئی ہے، سفید آنکھیں انہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ بیمار ہیں بیٹا، تو اس لیے آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ شیطان بعض اوقات ایسے مناظر دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ فیصل آباد سے کوثر صاحبہ نے پوچھا کہ ان کا جیٹھ ہے اور ان کی چھوٹی بچی جو 15 سال کی ہے، یہ پورا جو انہوں نے بیان کیا کہ جیٹھانی کا بیٹا ہے، اور پھر سرخ مرغہ ان کے جیٹ آ کر اس کی گردن دبا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا خواب کہ انہوں نے سفید دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے اور کتے کا بچہ چمٹا ہوا ہے، اور یہ دوپٹہ کتے کو ہٹاتی دوپٹہ بھی ساتھ میں نیچے آ جاتا ہے۔ دیکھیں، دونوں خوابوں کا یہ عرض کروں گا کہ
آپ کے چونکہ معاملات اس طرح ہیں، اور تھوڑا سا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ محتاط ہو جائیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جب کرتا ہے یا اس میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو عزت نفس کو دھچکا پہنچتا ہے. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. تو بہرحال آپ احتیاط کریں اور محبتوں کی طرف آئیں تو زیادہ بہتر ہے. جو بھی اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اچھا جی، سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ سارے میکے والے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، گھر میں سامان بکھرا ہوا ہے، ساس کھانے کے بارے میں پوچھی، انہن کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھا چونکہ آپ کے معاملات یہ تھوڑے سے یعنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو سامان بکھرا ہوا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے فیملی کے کچھ معاملات ڈسٹرب ہیں. اس کو درست کیجئے تو انشاءاللہ معاملات آپ کے صحیح ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ بھائی کے ساتھ گاؤں جا رہی ہیں، دوپٹہ نہیں ہے، وہ صدقے کے پیسے دیتا ہے تو دوپٹہ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے. تو میری بہن، اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کو بڑھاوا نہ دیں. آپ جو سمجھ رہی ہیں کہ فلاں نے میری عزت نفس کو دھچکا پہنچایا ہے یا میری بے عزتی کی ہے، تو ایسا نہیں ہے. ایسا خواب میں نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں، تو لہٰذا بدگمانی اسے دور کیجئے، اور بہن بھائیوں میں اس طرح چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے محبت میں بڑی برکت رکھی ہے. ثنا نے لاہور سے پوچھا کہ شادی کو 1 سال ہوا، 8 ماہ بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ مرغی کے انڈے ہیں، انہوں نے پکڑے تو چوزے بڑے خوبصورت، پھر یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد خواب دیکھا کہ اس طرح منظر انڈے ضائع ہو گئے تو پھر مس کیریج ہو گیا. دیکھیں یہ پورا جو آپ کے ساتھ ریئل ہوا ہے تو وہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے، تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آپ کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے. تھوڑا سا علاج کی طرف بھی جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک السمیع الدعاء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے. اس کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، ولاختی درود شریف کے ساتھ علاج بھی کروائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو زکریا علیہ السلام کے صدقے میں اولاد نصیب فرمائے گا. پھر دوست بہن نے پوچھا کہ خواب میں گول دیکھتی ہیں، گندم کا ڈھیر دیکھتی ہیں، پھر چھت پر گھوم رہی ہیں، بچی کو پیچھے لٹکایا ہوا ہے، پھر نیچے ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، مٹی کا چولہا اس میں آگ ہے. تیسرا خواب دیکھا کہ اعتکاف کے دوران بہت یعنی پانی بہت زیادہ ہے، سوئمنگ پول، ایک بچہ اس کے اندر ہے، اس نے پوٹی کی ہوئی ہے، پھر آگے گلی. تو یہ سارے معاملات بتا رہے ہیں کہ کچھ آپ پریشان ہیں اور بہت زیادہ سوچتی ہیں. تو آپ اتنا نہ سوچیں، اتنا پریشان نہ ہوں. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اس پر توکل کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اس پر توکل کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ گولڈ کا اور گندم کا انبار یہ اچھا ہے، مستقبل میں اچھائی کی طرف نشاندہی ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ جمعے اور ہفتے کو پھر پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. ہم سب کو دعا میں رکھیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.